ہم 3 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں، جبکہ ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ آپی زینب کی شادی پھپھو زاد سے ہوئی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن ان کے بعد کی دونوں بہنوں کی شادیاں نہ ہو سکیں۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ ان کا کہیں بھی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، مگر مراد بر نہ آئی۔ اللہ جانے کیسی رکاوٹ تھی کہ باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کے ہاتھ پیلے نہ کر پائے۔ وقت کبھی تھمتا نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے۔ سو گزرتا رہا۔ آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بدلائے، کسی میں کچھ خرابی نکل آئی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑا۔ یوں میری دونوں بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئی اور وہ بن بیاہی رہ گئی تھی۔ ان کے بعد کے 3 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھابیاں گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے کافی جتن کیے کہ اچھے رشتے شاید میری بہنوں کے نصیب میں نہیں تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بھابیاں خواہ کتنی اچھی ہوں، جب گھر آ جاتی ہیں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ نندوں اور بھابھیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن سلوک کو کس طرح قائم رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ بھابھیاں گو کہ اچھی تھیں، پھر بھی نند بھاوج کے نازک رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کاج کرتیں اور بھابھیوں کے بچے بھی سنبھالتیں، پھر بھی انہیں پوجھ ہی تصور کیا جاتا تھا۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ان دنوں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی جب ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا۔ نئی نئی چیز تھی تو مجھے بھی شوق ہوا کسی سے چیٹنگ کروں۔ کالج سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتی اور آن لائن گیمز کھیلنے لگتی تھی۔ ان گیمز میں سب سے بڑی زیادہ مجھے شطرنج پسند تھی، کیونکہ وہاں چیٹ بھی ہوتی تھی۔ اگرچہ میں اس کھیل کی ماہر نہ تھی، مگر اس وجہ سے کھیلتی تھی کہ چیٹ بھی کر سکتی تھی اور اس میں لطف آتا تھا۔ ان دنوں مجھے عقل نہ تھی کہ کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ سبھی کو اپنے جیسا معصوم سمجھتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا لی اور کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھا، اس نے مجھے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ یوں ہم گیم کے حوالے سے چیٹنگ کرنے لگے۔ اس کا نام بلال تھا اور وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ تقریباً ہم روز ہی چیٹ کرتے اور ہمارا آن لائن رہنے کا ایک ٹائم مقرر تھا۔ میں اس سے گھر والوں سے چھپ کر باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ بہنوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ بات آگے بڑھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو میل بھی کرنے لگے، جس میں وہ کینیڈا کے بارے میں معلومات دیتا تھا اور میں اپنے پیارے وطن کی باتیں لکھا کرتی تھی۔ ہم دونوں ملکوں کا ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ میں لکھتی اپنے وطن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ بتاتا کہ بے شک، مگر انسان کو دوسرے ملکوں میں بھی آنا جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو ہمارا ویژن وسیع ہوتا ہے۔ غرض اس طرح کی باتیں لکھ کر ہم ایک دوسرے کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ گھر والے میرے اس مشغلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی توجہ دیتے تھے، کیونکہ میں ایک گھریلو لڑکی تھی، کہیں آتی جاتی نہ تھی سوائے کالج کے۔ بس گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر سے دل بہلاتی تھی۔ کہتے ہیں آگ اور کپاس کا میل نہیں، کسی نے 100% درست کہا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک روز بلال نے مجھ سے سوال کیا، بانو کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کی شعوری یا لاشعوری طور سے میں منتظر تھی۔ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ، بعد میں بتاؤں گی۔ ہاں، میں کبھی کسی کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے دکھ کا اظہار کیا، یہ تو بہت دکھ والی بات ہے۔ اے کاش کہ تمہیں تمہاری خوشیاں مل جائیں۔ ضرور نہیں کہ انسان جسے پسند کرے وہ اسے مل بھی جائے، یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اس بات پر انسان جینا نہیں چھوڑ دیتے۔ دیکھو میں جی رہا ہوں نا، اور بہت خوش و خرم ہوں۔ بلال کی اس بات پر مجھے مزید اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس قسم کے سوال و جواب کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک اپنائیت بھرا رشتہ قائم ہو گیا اور اب ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا انہیں ہی نہیں تمام گھر والوں کو دکھ ہے۔ بہت اچھے رشتوں کی چاہ میں والدین معمولی رشتے رد کرتے رہے، پھر معمولی رشتے بھی نہیں ملتے۔ اب ان بیچاروں کی زندگی کا مقصد صرف بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی سے جینا رہ گیا ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی وہ دکھی ہو جاتا اور کہتا دیکھو تم شادی میں دیر نہ کرنا، ورنہ وقت گزر جائے گا اور تم بھی پھر ان کی طرح بیٹھی رہ جاؤ گی، لہٰذا جو پہلا رشتہ اچھا آئے ہاں کر دینا۔ والدین سدا کسی کے نہیں رہتے۔ لڑکی کی زندگی میں جب دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے تو وہ بہت کمسری میں زندگی گزارتی ہے۔ جلدی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ روز کوئی ایسا میسج
پیغام بھیجتا جس میں میرے لیے خاص بات پوشیدہ ہوتی۔ وہ ان اشاروں کے ذریعے میری تعریف کرتا اور کہتا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جو مجھ جیسی سچے جذبوں کی مالک لڑکی سے اس کا تعارف ہوا۔ خود بھی میں سمجھنے لگی تھی کہ اس کمپیوٹر میں میرا آئیڈل چھپا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں پاکستان آ رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی جیسے کسی نے اچانک انعام میں بہت قیمتی چیز دینے کا اعلان کر دیا ہو۔ تو میں اس سے ملنے کے خواب دیکھتی تھی جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن جب وہ آن لائن تھا اس نے مجھے کہا، اگر میں پاکستان آیا تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ ہاں ضرور ملوں گی، مجھے تم سے ملنے کی بہت آرزو ہے، چاہت ہے۔ مجھے بھی آرزو ہے، میں نے جواب دیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم یہاں آؤ گے اور میں تم سے مل پاؤں گی۔ بلال نے اس دن کہا تھا، اگر تم نے ملنے کے بعد مجھے پسند کر لیا اور میں نے تمہیں گھر کی عزت بنانا چاہا تو کیا تم ہاں میں جواب دو گی؟ میرے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے، مگر میں نے بن کر جواب دیا، جی پہلے تو آ جاؤ نا، پھر سوچوں گی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ شطرنج کا کھلاڑی کسی کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ رہا ہے، ہم سے بھی ملنے آئے گا۔ وہ بولی، امی جان کو بتا دو تاکہ وہ گھر والوں کو راضی کر لیں، تبھی ہم اس کی گھر میں پر مہمانداری کر سکیں گے۔ باجی یہ بات تم خود امی سے کرنا، مجھے لحاظ آتا ہے، پہلے مجھ سے اس کی بات کروا دو، اندازہ تو ہو وہ کس قسم کا آدمی ہے، پھر امی سے بات کروں گی۔ میں نے باجی رضوانہ کی اس سے فون پر بات کروا دی۔ میں نے ان کی گفتار بہت اچھی لگی، مجھ سے وقت کاٹے نہ کرتا تھا اور پوچھتی تھی کب آؤ گے؟ وہ جواب دیتا کہ جلد آؤں گا۔ مہینے یوں ہی گزر گئے اور وہ پاکستان نہ آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بولا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں بہت زیادہ مصروف ہوں، تبھی شادی میں نہیں آ سکا۔ ہم پھر کب اور کیسے ملیں گے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ بولا، اپنی تصویر بھیجو گی؟ میں اپنے والدین کو دکھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے والدین سے مانگ لے، اس طرح ہم کبھی نہ بچھڑنے کے لیے مل جائیں گے۔ یہ بات سن کر خوشی اور حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا اور یہ میں نے سوچا تک نہ تھا۔ اپنے والدین کو دکھانے کے لیے وہ میری تصویر مانگ لے گا۔ میں نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ تصویر دیکھ کر فوراً میل کی کہ امی جان سے بات کرواؤ۔ اس سے ان کافی دیر باتیں کی۔ میں نے کہا کہ میں نے بانو کی تصویر دیکھی ہے اور گھر والوں کو دکھا دی ہے، انہوں نے آپ کی بیٹی کو بہت پسند کر لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے والدین جلد رشتے کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کے والدین کا فون آیا اور نہ ہی رشتے کے لیے کوئی بات چیت ہوئی۔ ادھر امی جان انتظار میں تھی، کہتی تھی کہ بات چھیڑ کر پھر بھول گیا، اپنے گھر والوں کی تصویریں مانگی تو گول کر گیا، نہ جانے کیسا لڑکا ہے، خود ہی شادی کے لیے پرپوز کیا اور خود ہی گریز کر رہا ہے۔ مجھے تو دھوکے باز لگتا ہے۔ میں کہتی کہ دھوکہ کرنا ہوتا تو مجھے بیوقوف بناتا رہتا، بالکل بناتا رہتا، آپ سے بات کیوں کرتا؟ اس نے اپنی تصویر تو بھیجی ہے نا؟ باجی نے میل کی کہ اپنے گھر والوں کی تصاویر بھیجو۔ اس نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، ذرا مہلت دو، مجھے وقت دو، وہ خود آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جب ایسے ہی سال گزر گیا تو باجی رضوانہ نے کہا، یہ شخص صحیح نہیں لگتا، اس کا خیال چھوڑو اور اس سے رابطہ ختم کر دو۔ مگر مجھے یقین تھا کہ ضرور کچھ پریشانیاں ہوں گی۔ بلال کی نیت صاف تھی، تبھی خود پر پرپوز کیا اور شادی کی بات کی، ورنہ میں نے تو اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ اتفاق سے میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام نمرہ تھا۔ وہ ہماری کلاس میں نئی نئی آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک دن ذکر کیا کہ امتحان کے بعد اس کی شادی اپنے کزن سے ہونے والی ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے۔ نام پوچھا تو گول کر گئی، نہ جانے مجھے اپنے منگیتر کا نام کیوں نہیں بتا رہی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی تھی۔ بلال نے دراصل اسے بتایا ہوا تھا کہ بانو نامی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ تبھی نمرہ نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ اسے غالباً شک ہوا کہیں وہ لڑکی میں تو نہیں، لیکن میں نے اسے اس سے کبھی ذکر نہ کیا کہ میری کسی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ بہرحال نمرہ سے میری دوستی بہت اچھے انداز میں استوار ہو گئی تھی۔ 4th ایئر ختم ہوا اور ہم امتحان سے فارغ ہو گئے تھے۔ نمرہ میرے گھر آئی اور مجھے اپنی شادی کا کارڈ دے گئی تھی جس پر اس کے ہونے والے شوہر کا نام درج تھا، بلال۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، خدا نہ کرے کہ یہ وہی ہو، کیا جھوٹ تھا کیا سچ، مگر میں ابھی تک اسی خواب میں جی رہی تھی کہ بلال ایک دن آئے گا اور مجھے میرے والدین سے مانگ کر خوابوں کو دنیا میں لے جائے گا۔ حالانکہ حالات واضح تھے، پھر بھی میں حقیقت کی تلخی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھی کہ دھوپ کی تپش برداشت کرنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے خود فریبی کے سہارے جینا چاہتا ہے۔ بلال بہت بڑا
ڈرامے باز نکلا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا جب ایک دن نمرہ کے گھر پر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جسے نمرہ نے اپنے ہونے والی نند بتایا۔ اس لڑکی کا نام مہین تھا۔ وہ بولی، میرا بھائی بلال نمرہ کو پسند کرتا ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے منگنی کی تصویر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہ کہیں یہ وہی بلال نہ ہو جس سے میں کبھی نہیں ملی تھی، مگر 3 برسوں سے اسے خوابوں میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے گھر آیا ہے۔ میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انتظار کی اذیت سہتے سہتے میری صحت خراب ہو گئی تھی، اور پھر اس نکلی محبت کا نشہ اترا جس کے انتظار میں میں دن رات گھڑیاں گنا کرتی تھی۔ نمرہ نے اصرار کیا کہ میری شادی پر ضرور آنا۔ میں نے خاص طور پر نئے جوڑے سلوائے تاکہ اپنے دوست کی شادی میں اچھی لگوں۔ اس کی شادی والے دن جب تیار ہو کر شادی ہال پہنچی تو وہ اپنے دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی بلال تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا، جبکہ اس نے اپنی ایک ہی تصویر بھیجی تھی۔ اب اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دور سے ہی دیکھتے پہچان لیا تھا۔ جب میں اسٹیج کے نزدیک ہوئی تو اسے کسی اور کے دولہے کے روپ میں دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ آنسو دل کی تہہ سے نکلے تھے اور آنکھوں میں بھر گئے تھے، انہیں روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ نمرہ کی بہن میرے پاس آئی اور بولی، آپ کو آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، آئیں میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور خاص مہمانوں کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا، جہاں بلال کی والدہ اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے بھی آ چکی ہیں۔ وہ 2 سال قبل بلال کی منگنی نمرہ سے کرنے کے لیے آئی تھی، اور اب شادی پر یہ دوبارہ لوگ آئے تھے۔ جب بلال نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے، وہ کسی اور کی شادی میں نہیں بلکہ اپنی منگنی کی تقریب میں آیا تھا، میں بھی کس کے ساتھ خوابوں کی ڈوریوں میں الجھ کر گئی تھی، کیسے اور کہاں پھنس گئی تھی۔ میرے چاروں طرف پہلے بھی دھند تھی اور اب بھی دھند ہے۔ دل نے کہا، اسے بد دعا دے جس نے تمہیں اتنے دن پاگل بنائے رکھا، مگر بد دعا بھی نہ دے سکی۔ آج پچھتاتی ہوں کہ اسے اپنی تصویر کیوں بھیجی، جبکہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔